وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے، وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو، دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو۔ حضرات جناب محسن صاحب یہی کہہ رہے ہیں، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو، دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو، دانا حسن سے ملتا ہے۔ حضرات یہاں سب کا خیال کریں، میرا بھی خیال کریں، یہ مجھے نہ کہنا پڑے کہ غیر کا ہیرا لاکھ برابر، گھر کا ٹکڑا کانچ برابر، سچ کہہ گئے کہنے والے گھر کی مرغی ساٹھ برابر، یہ مجھے نہ کہنا پڑے، آپ گاہے بگائے میرا بھی خیال کریں، چونکہ میرے بچے بھی دانا پانی کھاتے، ہواؤں سے ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ صاف بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرات میرے پاس وقت نہیں، بغیر کسی تاخیر کے جناب محسن صاحب کو آپ نے محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ سماعت کیا ہے، اس بات کے لیے آپ کا بڑا شکریہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ خطیب سدا بہار حضرت قاری ارباب احمد صاحب اللہ فاروقی سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں۔ حضرات بکھرے ہوئے سامعین کو سمیٹنا الحمدللہ رب العالمین ان کا یہ ہنر ہے، ان کا یہ کمال ہے۔ ابھی جب ان کی گفتگو ہوگی تو ان کے گفتگو کے دھاگے میں لوگ پت کر کے آہستہ آہستہ جو لوگ یہاں وہاں ہیں وہ محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، شکریہ، محبتوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے ان کی گفتگو کے حوالے سے آپ سب کا دل مدینہ شریف کی جانب راغب ہو جائے گا۔ آئے محبتوں کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ذرا کھل کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید ملت کانفرنس، مستق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف امیم آتا ہے، اہل محفل کو شادمہ کرنے ارباب ابن شمیم آتا ہے۔ منبر شریف پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، طالبان علوم نبوت، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، میری نظر میں نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، نہ امیر ہے، نہ غریب ہے، سب حضور پاک کے امتی تشریف فرما ہیں۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ اپنی محفلوں میں اس یقین کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو تصور اور جو یقین ہمیں بریلی کے قلندر نے عطا کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں گزارش کروں گا کہ ادب کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں، اور جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں وہ ٹائم پاس کے لیے نہیں، اپنی نجات کے لیے یہاں تشریف رکھیں، اور درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دل لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ میں اپنے گاؤں کے خاص کر کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے کر کے آئیں، جو کرسیاں آپ تک خالی ہیں ان کرسیوں کو آپ پر کر لیں،
اور باہر سے جو احباب تشریف لے کر کے آ رہے ہیں وہ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں. ہمیں بابو بھائی ادھر نکل آئے، آ جائیں تشریف لائیں. میں جہاں سے بھی ہمارے جو احباب تشریف لے کر کے آئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے سبھی ساتھیوں کا یہاں میری نظر پڑ رہی ہے. پرنٹ میڈیا کے ساتھی موجود ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھی موجود ہیں. یہاں پر میں اپنے تمامی ان احباب کا جو خلوص کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں عرس مقدس کی اس تقریب میں حضرت شہید ملت علی رحمت و رضوان کے عرس کی تقریبات جو آج منعقد ہو رہی ہیں، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. یہاں اگر لوکل انٹیلیجنس یونٹ خفیہ وبھاگ کے ذمہ داران ہوں تو میں انہیں بھی دعوت محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کر کے آئیں، کرسیوں پر تشریف رکھیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ملک کے آئین اور جو ہمارا دستور ہند ہے اس کے تحت آرٹیکل 25 کے تحت ہمارا جو بھی قدم اٹھتا ہے جس میں ہمیں مذہبی پرچار اور پرسار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اسی کے تحت ہم لوگ اس پروگرام کو منعقد کرتے ہوئے ہر وہ کام انجام دیتے ہیں جس کی ہمارے ملک کے سنویدھان اور دستور ہند نے ہمیں جس بات کی اجازت دی ہے. ہم اپنے ملک کے آئین اور دستور پر یقین رکھتے ہوئے مکمل یقین دلاتے ہیں اس بات کا شاسن اور پرشاسن کے لوگوں کو کہ ہمارے اس بسٹیلیا کے تاریخی عظیم الشان جلسے میں عرس مقدس کی تقریبات میں ہمارے یہاں جو بھی کلام، ہمارے یہاں جو بھی خطاب کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ بڑے غور و فکر کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں ذمہ داران ہی ممبروں پر اور اسٹیج پر بلائے جاتے ہیں. میں اپنے تمامی احباب کا، سبھی میڈیا کے ساتھیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے اپنی زمین پر، چونکہ یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس زمین پر عرس سرکار شہید ملت میں آنے والے زائرین کا، آنے والے عشاقان کا میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. چند لمحوں کے لیے میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں صرف اپنا درد بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب سے گزارش کروں گا کہ قریب آئیے، صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. یہ کرسیاں خالی ہیں، یہ کرسیاں آپ کو آواز دے رہی ہیں. زمین بھارت پر غیر مسلم بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنے والی قوم آج کہاں کھڑی ہے؟ خود انصاف کی بھیک مانگتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو فراموش کر دیا. کیا آپ کو تاریخ نہیں پتا کہ جد کریم امام العادلین فیض المنافقین جناب عمر ابن خطاب کے لیے جناب جاوید صدیقی گوڈوی نے کہا تھا کہ خلیفہ تھے عمر اور زندگی کاٹی تھی فاقے میں، ہمارے دور کا حاکم کٹورا چھین لیتا ہے. حضرات تو ہمیں اپنے بزرگوں پوروجوں کی تاریخوں کو ہمیں زندگی دینی ہے. حضرات یہ وہی مقدس شخصیتیں ہیں جن کے عرس کی تقریبات میں ہم لوگ حاضر ہیں، جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس زمین پر، سلامت رہو میرے بھائی، اس زمین پر قرآن کے خلاف چیلنج کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی بات نہیں کی گئی. اس زمین پر قانون اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوششیں کرنے والوں کے خلاف میرے پروردگار نے اتنی بڑی بات نہیں کی، مگر بات جب اپنے دوستوں کی آئی ہے تو میرا رب اعلان کر رہا ہے اگر کسی نے میرے ولیوں سے دشمنی کی کوشش کی، ان کے خلاف اگر کسی نے زبان درازیاں کی، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے
میرا کھلا ہوا اعلان جنگ ہے؟ کس سے؟ ان مقدس ذوات قدسیہ سے۔ کیوں؟ اپنی زندگی میں کبھی انہیں پاگل کہا گیا، کبھی انہیں مجنون کہا گیا، کبھی انہیں دیوانہ کہا گیا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ کفر کے کھنڈرات کو اسلام کے گلشن میں تبدیل کرنے کا بیڑا اگر کسی نے اٹھایا ہے تو تلواروں کے زور پر جو لوگ آئے تھے، جو لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہے تھے، تاریخ گواہ ہے کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے جسموں پر نہیں روحوں پر حکومت کی ہے، سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی عاشقان اولیاء آواز دیتے ہیں ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتا ہے، ولی زبان میں دونوں جہان رکھتا ہے۔ حضرات ذرا غور تو کریں، ان اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات میں آنے والے ذمہ داروں، میں آج آپ سے ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہر شخص پریشان ہے کہ میرا بیٹا بے نمازی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہاں بائیں طرف شاندار اہتمام خواتین امت، خواتین اسلام اور اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، کیا آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا ہے کیا کہ میرا بیٹا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک کردار ہو میرا بیٹا؟ مگر بتاؤ کہ وہ طرز زندگی، وہ فکر اور وہ سوچ آپ کے اندر سے کہاں چلی گئی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار میں موجود تھی، جو خواتین امت کے کردار میں موجود تھی؟ حضرات ذرا ذہنوں کو حاضر کیجئے گا، ہمارے یہاں یہ شادیوں کا دور چل رہا ہے، ذرا مزاج تو دیکھیں۔ شادیوں کے دور میں آج ہم دیکھتے یہ ہیں پراپرٹی کتنی ہے، ہم دیکھتے یہ ہیں دین مہر کیا ہے، ہم دیکھتے یہ ہیں جہیز میں ہمیں میسر کیا رہا ہے، مگر اٹھاؤ ذرا اپنے بزرگوں کی تاریخ۔ گورنر نجم الدین ایوب کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، یہ علماء خوب واقف ہیں۔ گورنر نجم الدین ایوب جب اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو اہل خانہ نے کہا تھا، بھیا میرے لال میرے بیٹے جلد از جلد شادی کر لو، اس لیے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے۔ گورنر نجم الدین ایوب نے جواب دیا تھا، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر کچھ شرائط ہیں۔ وہ کون سی شرطیں ہیں تمہاری؟ گورنر نجم الدین ایوب نے کہا تھا، شرط یہ ہے میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میرا نکاح ہو، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہو اس کے شکم سے باہر آوے تو وہ قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرا سکے۔ وہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو نکاح کے بعد میرے ہاتھ کو پکڑے اور پکڑ کر مجھے جنت تک کا سفر کرا دے۔ حضرات ذرا یہ مزاج کیا آج کے نوجوانوں میں موجود ہے؟ ہم نے دیکھا ہے جہیز، ہم نے دیکھا ہے گاڑیاں، ہم نے دیکھا ہے پراپرٹی، ہم نے دیکھا ہے بینک بیلنس۔ گورنر نجم الدین ایوب نے کہا تھا شادی کریں گے، مگر اس بیٹی سے شادی کریں گے، اس لڑکی سے کہ جس کے شکم سے بیٹا پیدا ہو تو قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرا سکے، نکاح کے بعد میرے ہاتھ کو پکڑے تو جنت تک کا سفر کرا دے۔ حضرات اہل خانہ نے کہا تھا، یار ایسی بیٹی، ایسی لڑکی، ایسی دوشیزہ کہاں سے لے کر آئیں گے ہم؟ حضرات بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس نجم الدین ایوب پہنچ گئے۔ گورنر نجم الدین ایوب نے امام مسجد سے مصافحہ کیا، بیٹھ گئے، اپنی بات رکھنی شروع کی، اور پھر امام مسجد سے انہوں نے کہا تھا، حضور والا میرے گھر کے لوگ شادی کے لیے زور دے رہے ہیں، مگر میری شرط یہ ہے کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہو اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہو وہ قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرا سکے۔ امام مسجد خاموش تھے، پردے کی اوٹ سے آواز آتی ہے، امام صاحب السلام علیکم، ایک نسوانی آواز آئی۔ امام مسجد نے وعلیکم السلام کہا، کون ہو؟ کہا امام صاحب کیا آپ نے ہمارے لیے ہمارے پیرنٹس کے پاس، والدین کے پاس آپ نے کوئی رشتہ بھیجا تھا؟ ہاں ہم نے رشتہ تو بھیجا تھا۔ امام صاحب یاد رکھیے گا، ہمیں کوئی دنیا دار رشتہ نہیں چاہیے، ہمیں رشتہ ایسا چاہیے جو غلام احمد مختار ہو، جو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہو۔ کہا کیسا رشتہ چاہیے؟ کہا امام صاحب نکاح کی عمر ہو رہی ہے، مگر ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے نطفے سے جو بیٹا پیدا ہو
وہ جناب فاروق اعظم کی سنت ادا کر کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرا سکے. وہ نکاح کے بعد میرے ہاتھ کو پکڑے تو مجھے داخل جنت کرا دے. زمانہ جانتا ہے دو گواہان کی موجودگی میں نجم الدین ایوب کا اس پردہ دار خاتون سے نکاح ہوا اور 9 مہینے کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا زمانہ اسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتا ہے جس نے جناب فاروق اعظم کی سنت ادا کی ہے. حضرات سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور چند ہی سالوں کے بعد گورنر نجم الدین ایوب نے کے شہزادے جناب سلطان صلاح الدین ایوب نے اپنے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. حضرات ذرا تاریخ اسلام اٹھائیں. کفر کی تعداد 313 تھی, اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی. مگر یاد رکھیں پرچم محمدی کو بلند کرنے کے لیے سر و تن کے فیصلے ہو رہے تھے. یہ دین محمدی صبح قیامت تک کوئی کمزور نہ کر سکے. بدر میں قربانیاں دی گئی, خندق میں دی گئی, تبوک میں دی گئی, صفین میں دی گئی, کربلا میں دی گئی, فلسطین سے لے کر آج تک مذہب اسلام کے سچے پیروکار قربانیاں اس لیے پیش کر رہے ہیں دین محمدی کو اس زمین پر مضبوط کر دیا جائے, قانون اسلام کو گھر گھر تک پہنچا دیا جائے. شاید وہ قانون اسلام جس قانون اسلام کے بارے میں یہ مسلمان نہیں جانتا, یہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین اسلام سے آپ کا لال, آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی گزارش کرنا چاہتا ہے. جانتے ہو کون سا قانون اسلام؟ میں اس قانون اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ محکمہ تعلیم صوبہ پنجاب کے صدر ایک عیسائی کرنل کی بات کر رہا ہوں. سنو نوجوانوں, غور سے سنو. میں نے کہا ٹائم پاس کے لیے نہ آیا کرو, ذرا اپنے پیغمبر کی طاقت و قوت اور قانون اسلام اور کردار مصطفیٰ کو ذرا اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو. عیسائی کرنل اس نے اپنے دوست عزیز الدین سے پوچھا تھا جو پروفیسر تھے, پروفیسر عزیز الدین سے عیسائی کرنل جو صوبہ پنجاب کا محکمہ تعلیمات کا ذمہ دار تھا, اس نے پوچھا تھا عیسائی کرنل نے ذرا اپنے مذہب اسلام کی کچھ اچھائیاں ہمیں بتا سکتے ہو؟ تو پروفیسر صاحب نہ عالم تھے, پروفیسر صاحب نہ مولانا تھے, پروفیسر صاحب نہ مفتی تھے, کچھ نہیں. پروفیسر صاحب نے اپنے طور پر بتانا شروع کیا کہ میرے پیغمبر کی طاقت یہ ہے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, میرے پیغمبر کی طاقت یہ ہے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ رسالت پڑھا دیا, میرے پیغمبر کی طاقت یہ ہے کہ چاند کے 2 حصے تقسیم کر دیے. سب کچھ وہ اپنے حساب سے شیخ عزیز الدین صاحب جو پروفیسر تھے وہ اپنے طور پر عیسائی کرنل کو بتاتے رہے. ذہنوں کو حاضر کیجئے گا, جب وہ ساری باتیں بتا چکے, جب ان کے میٹرز ختم ہو گئے تو حال رائٹ عیسائی کا بیان سنو. اس نے کہا پروفیسر صاحب آؤ آج میں مذہب اسلام کی حقانیت تمہیں بتا رہا ہوں, آج میں تمہیں مذہب اسلام کی سچائی بتا رہا ہوں. عیسائی حال رائٹ نے ہاتھ پکڑا اور کہا سنو, ہم انگلستان کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں 100 سے زیادہ ممبران آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں 100 سے زیادہ ذمہ داران جو تدبر و تفکر کے ساتھ ایسا قانون بناتے ہیں, 1 سال انہیں قانون بنانے میں لگ جاتا ہے اور 1 سال کے بعد 100 سے زیادہ پڑھے لکھے افراد جب ہمارے ملک میں قانون بنا دیتے ہیں نا, اور حتمی شکل دے کر کے جب قانون کو عوام کے لیے نافذ کر دیا جاتا ہے, 1 سال میں بننے والا قانون 100 سے زائد ممبران آف پارلیمنٹ کی موجودگی میں 6 مہینے بھی وہ قانون نہیں چلتا اور 6 مہینے کے بعد اس قانون کے خلاف اپوزیشن آواز اٹھا دیتا ہے. 6 مہینے کے بعد مخالفین کی جماعت ہمارے اس قانون کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگتی ہے. عیسائی کرنل کا بیان ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کی سب سے بڑی حقانیت میں یہ دیکھا کہ ہمارے 100 پارلیمنٹ کے ذمہ داران قانون بناتے ہیں, 1 سال وہ قانون نہیں چلتا, مگر آمنہ کے لال نے عرب کی سرزمین پر, ریگستان کی زمین پر بیٹھ کر ٹوٹی ہوئی
कटाई पर जो कानून बना दिया है, 1500 साल गुजर गए मगर आज तक कानून मुस्तफा में तब्दीली की जरूरत नहीं आई। आज तक कानून मुस्तफा को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कानून जो कानून दौरे सहाबा में था वही कानून 1500 साल के बाद भी है। हजरात, तो कानून मुस्तफा में मजहब इस्लाम में कमी नहीं है। हम लोगों ने आवाज दी, 2 लाख से ज्यादा अहले बसलिया और वो जवार के कुछ अफराद ने दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ, एक दिन आपने सरकार शहीद मिल्लत का जलसा किया है, मगर इनके पैगाम को, इनके मस्जिदों के लिए आवाज दी जाए तो 1 लाख रुपए एक दिन में, जलसों के लिए आवाज दी जाए 1 लाख रुपए एक दिन में देने के लिए तैयार हो। मगर ईमानदारी से बताओ, क्या आपने अपनी जबीनों से अपनी मस्जिदों को आबाद किया है? और सरकार इस बात की मुंतजिर नहीं है काश कोई अजान पढ़ने वाला आ जाए, काश कोई जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला आ जाए। सुनो, तुम्हारे इस इत्तेहाद में ताकत नहीं है। दरअसल इत्तेहाद वो है जो आमिना के लाल ने बताया था कि याद रखना, मेरी उम्मत उस वक्त तक मगलूब नहीं हो सकती जब तक लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते रहेंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे मुस्तफा ने जो कानून पास कर दिया कयामत तक वही कानून चलेगा। इसलिए शिकायत करना बंद कीजिए। दरअसल मैदाने अमल में उतरना पड़ेगा, हमें खुद नमाजी बनना पड़ेगा, हमें खुद गुनाहों से अपने बच्चों को दूर करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। उसूल इस्लाम क्या है, किरदार मुस्तफा क्या है, हमें बताना पड़ेगा कि मुस्तफा करीम का कानून जमीन पर नाफिज करने की जिम्मेदारी सिर्फ इन उलमाए अहले सुन्नत की नहीं है, कौम का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स दाई है जिसने कलमा पढ़ा है। आपके कांधे पर यह अमानत रखी गई है कि मुस्तफा करीम के किरदार को जमाने तक पहुंचाने की कोशिश कराएं। हजरात, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि जो कानून इस्लाम इन बुजुर्गों के रास्ते से हम तक मैसर आया है, जानते हैं ये दारुल उलूम नहीं था, ये मदारिस इस्लामिया नहीं थे, फिर कौन था जो हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरगीब दे रहा था? कौन है जो हमें मुस्तफा करीम के इश्क का जाम पिला रहा था? आज भी इश्क रसालत की बात तो होती है, बात सीरत मुस्तफा की होती है, मगर सोचो क्या हुजूर पाक ने तुम्हें अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत दाखिल कराने का हुक्म नहीं दिया था? बताओ ईमानदारी से, क्या तुमने ये काम किया है? तुमने हजरात सहाबे कराम और अहले बैत मुस्तफा की तारीख क्या तुमने अपने बच्चों को बताई है? 10 दिन आपने सुना, इमाम की शहादत सुनी, जनाब कासिम की शहादत सुनी, जनाब अकबर की शहादत सुनी, शोहदाए करबला की तारीखें सुन ली, काम खत्म। कुर्बानियां इसलिए नहीं दी गई थी, कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि जमाने में जब भी कोई डिक्टेटरशिप करके मुस्तफा करीम के कानून को दबाने की कोशिश करेगा तो ऐ जमाने वालों, करबला वालों की कुर्बानियां याद करके ऐलान कर देना, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जिक्र शोहदाए करबला, शहीदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मस्तके आला हजरत। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ये तालीम करबला को फसाना इसलिए बताया जा रहा है, करबला को अफसाना निगारों का तखय्युल इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए कि जब इसे अफसाना बता दिया जाएगा, इसे तखय्युलात की दुनिया, इसे बढ़ा चढ़ा के लिखने वाली तारीख बता दी जाएगी, तो फिर जब मजहब इस्लाम को जरूरत पड़ेगी, जब मुल्क हिंदुस्तान के सरहदों को जरूरत पड़ेगी, जब हमारे मुल्क के आइन और कानून और दस्तूर हिंद को जरूरत पड़ेगी, तो अगर हमारे पास कोई 55 साल का अब्बास नहीं होगा तो 16 साल का कासिम आ जाएगा, 18 साल का अकबर खड़ा होगा, कोई नहीं होगा तो 8 साल का औन खड़ा होगा, 9 साल का मोहम्मद खड़ा होगा, हमें कोई नहीं होगा तो 6 माह का असगर मुस्कुरा के मैदान में आ रहा होगा। जमाना इसलिए तुम्हें करबला से दूर करना चाहता है। मैं दावत मोहब्बत पेश करता हूँ, अपने नबी के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत इतनी दाखिल करा दो कि आपका
डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बने, मगर अकीदा ये हो कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये अकीदा होना चाहिए आपके बच्चों का। अकीदा आपके बच्चों का ये हो, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरात, तो चूंकि आज मैं मेजबान की हैसियत से हूँ, मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, एक पल का भरोसा नहीं है, पल का। कितने ऐसे लोग जो पिछले साल हमारे साथ जलसों में कुर्सियां लगा करके बैठे हुए थे, आज वो शहरे खामोशा में है। आने वाले औकात में, आने वाले जलसे में सरकार शहीद मिल्लत के उर्स में पता नहीं मैं न रहूं, आप में से कौन न रहे कोई पता नहीं। इसलिए अब की जुमे से नमाज पढ़ेंगे, ये बंद कीजिए। सुबह से फजर की नमाज से इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये तहैया कीजिए कि ना हम बेनमाजी होंगे, ना इंशाअल्लाह अपने बच्चों को बेनमाजी होने देंगे, ना हम फिस्को फुजूर की तरफ जाएंगे, ना अपने बच्चों को जाने देंगे। हक बात कहकर अगर सर कलम होता है तो हो जाए, मगर हक बात कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं अपने सभी आए हुए जिम्मेदारान का, मेहमानाने कराम का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करना चाहता हूँ। आगे का प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कारी दिलशाद फारूकी साहब चलाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। वो शेर जो मैं हर बार पढ़ता हूँ कि जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहाँ सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मगरिबी तहजीब की तकलीद नहीं करेंगे। आइए सुन्नत मुस्तफा को आम किया जाए और अहद करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा हर उठने वाला कदम शरीयत मुस्तफा के मुताबिक उठेगा। हम फातिहा भी पढ़ेंगे तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, निकाह भी करेंगे तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, हम चौराहों पर भी जाएंगे तो एक दूसरे को प्यार से सलाम दुआ करते हुए जाएंगे। हम अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे और अगर ऐसा हमने कर दिया इंशाअल्लाह जिंदगी और बंदगी दोनों कामयाब हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।